بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ایک بڑا اہم موقع ہے ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونے کا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ واحد اخبار ہے نوائے وقت۔ تو ہم شانہ بشانہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کے جو محافظ ہیں ان کے ساتھ نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کی طرف سے جو ہے وہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پہلگام کا واقعہ ہوا، ہندوستان نے فوراً 10 منٹ کے اندر اندر پاکستان کے پر الزام لگا دیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ پاکستان نے کیا ہے۔ 10 منٹ کے اندر اس کی FIR بھی درج ہو گئی، اور شاید میرا خیال ہے اس کا فاصلہ بھی اچھا خاصا تھا کہ اگر مناسب رفتار کی گاڑی پہ بیٹھ کے بھی جایا جائے تو اتنی دیر میں تو وہاں پہنچ نہیں سکتا جتنی دیر میں FIR درج ہوگی۔ تو اس سے بڑا کلیئر ہو گیا کہ یہ سارے کا سارا جو طے شدہ ڈرامہ تھا جو انہوں نے کیا۔ پھر پاکستان نے ان کو بہت اچھے طریقے سے بار بار پیشکش کی کہ ہم اس کی تحقیقات میں آپ کے ساتھ معاون ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے تحقیقات کرتے ہیں تاکہ تمام چیزوں کا پتہ چل سکے۔ لیکن ہندوستان چونکہ اس کے ڈیزائن کچھ اور تھے، وہ اپنے ڈیزائن جو ہیں ان کے مطابق وہ چلتا رہا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ یہ تعاون کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد 6 اور 7 مئی کی رات کو انڈیا نے اٹیک کر دیا ہمارے اوپر۔ 6-7 مئی کی رات کو اٹیک کیا تو وہ ایک اچھا خاصا اٹیک تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ڈرون سے اٹیک کیے، اسرائیلی ڈرون آئے اور وہ بے تحاشا تعداد میں تھے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے ان تمام ڈرونز کو بھی نیچے گرایا، اور میرا خیال ہے کوئی 78 کی تعداد میں ہے، شاید 84 ڈرون جو ہے وہ پاکستان نے ان کے گرائے۔ اس کے بعد ایک پراپر جو پھر ایک اٹیک ہوا وہ 9 مئی کو اٹیک ہوا۔ 9 مئی کو انڈیا نے ہمارے بیسز کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور ہمارے جو صبر کا جو پیمانہ تھا وہ اس وقت تک لبریز ہو چکا تھا۔ پاکستان کے ISPR کے جو جنرل صاحب ہیں DGI ISPR، انہوں نے بار بار منع کیا تھا کہ دیکھیں آپ کوئی ہمیں ٹیسٹ نہ کریں ورنہ آپ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جب انڈیا نہیں سمجھا تو اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی کی فجر کو ہمارے سپہ سالار سید عاصم منیر نے صبح فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اس تلاوت کو انہوں نے تلاوت کیا جس میں بنیان المرصوص کا ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جنگ کا حکم دے دیا، اور آپریشن بنیان المرصوص اس کا نام رکھا گیا۔ اور بنیان المرصوص میں جو پاکستان نے جو امیجیٹ فتح حاصل کی، اس میں سے سب سے بڑا ہندوستان کا جو نقصان کیا وہ اس کا S-400 میزائل کی جو شیلڈ تھی اس شیلڈ کو تباہ کیا۔ یہ اس کا دفاعی نظام $1.5 ارب کا دفاعی نظام تھا۔ اس $1.5 ارب کے دفاعی نظام کو پاکستان نے راکھ بنا کے رکھ دیا۔ پاکستان نے انڈیا کے 5 جہاز مار گرائے، جس کو تمام یورپی ویسٹرن میڈیا جو ہے اس نے تسلیم کیا، اس نے بتایا۔ انڈیا نے بھی تسلیم کیا کہ جی ہاں ہمارے اتنے طیارے گرے ہیں، سارے کے سارے تو نہیں۔ ان کے جو ISPR ٹائپ جو بھی ان کا جو تھا وہ باس وہاں پہ، ان سے جب سوال کیا گیا تو وہ دائیں بائیں دیکھتے رہے کہ کون جواب دے گا اس کا۔ ایئر مارشل صاحب جو ہیں وہ دیکھتے رہے کہ جی کیا جواب دے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے انڈائریکٹلی اپنے نقصان کا اعتراف کر لیا، اور جب ان سے خصوصی طور سے رافیل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے رافیل کا ذکر کیا، ہم نے مان لیا، تو اس سے دشمن یعنی پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ تمام چیزیں نظر آ رہی تھی کہ وہ تمام نقصانات ہیں، اور اب وہ ان کو تسلیم کرنے سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، اور جیسے ایک بہت ہی کھسیانی بلی کی طرح سے وہ ان کا رویہ تھا، ان کی باڈی لینگویجز تھیں۔ جبکہ ہم ماشاءاللہ آپ دیکھتے رہے ہیں ہر روز ہمارے DGI ISPR TV کے پر آتے رہے ہیں، ویسٹرن میڈیا کو ایڈریس کرتے رہے ہیں، اور پاکستانی میڈیا کو ایڈریس کرتے رہے ہیں تمام،
اور وہ تمام صورتحال جو ہے وہ بالکل بلا کم و کاست جو ہے وہ بتاتے رہے. رافیل طیارے گرنے سے اسرائیل انڈیا کو ناقابل تلافی دھچکا پہنچا ہے. یہاں تک دھچکا پہنچا ہے کہ فرانس میں جو اس کا بنانے والا تھا ان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا، اور ان کے جو رافیل جو طیاروں کی جو مارکیٹ تھی وہ ایک دم دھڑام سے نیچے آ گئی. اس کے مقابلے میں چینی مارکیٹ، جو چینی طیاروں کی مارکیٹ تھی، وہ ایک دم اس کے آرڈر آگے. مصر نے فوری طور سے رابطہ کیا اور انہیں ان طیاروں کو لینے کا جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا. فتح میزائل ہم نے لانچ کیا، اور میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، میرے ذاتی طور سے یہ بات میرے علم میں ہے کہ فتح میزائل ابھی ایک انتہائی ابتدائی درجے کا میزائل ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سے کسی شخص نے پوچھا کہ جی پاکستان کے پاس بھی شاید کوئی اور آپشن نہیں باقی رہ گئی تھی، میں اس کا نام نہیں کروں گا، فوجی آدمی تھا، کہ پاکستان کے پاس بھی کوئی میزائل وہ اس کی آپشن نہیں رہ گئی تھی سوائے صلح کرنے کے. تو میں نے DGISPR کی جو کل رات کو جو ان کی وہ تھی پریس کانفرنس، اس کا بھی حوالہ دیا اور مغربی حوالے بھی دیے کہ ابھی تک تو پاکستان نے 10% سے بھی کم صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے. اٹ از ناٹ ایون 10%. اور اگر وہ 10% کے ساتھ اوپر جاتا ہے تو نیوکلر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اپنی اس میزائل کی جو فتح اور نیوکلر پاور کے درمیان ہمارے ماشاءاللہ اتنے لیولز ہیں کہ ابھی تک وہ 10% سے بھی کم استعمال ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور انڈیا کو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے یہ انتباہ کر دیا تھا کہ اگر آپ مزید اس کو جواب دیں گے، جو ہم نے صبح ہمارا جو بنیان المرصوص جو آپریشن ہوا ہے، اگر آپ نے اس کا جواب دیا تو ہم آپ کے معاشی اہداف جو ہیں ان کو ہم ہٹ کریں گے، جس کو آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے. اور انڈیا کا جو خواب ہے شائننگ انڈیا کا، وہ چکنا چور ویسے تو ہو گیا، لیکن مزید اس کے ساتھ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا. پاکستان نے 26 سائٹس کے اوپر حملے کیے، اور اس نے کل رات ایک سائٹ اس نے دکھا دیا پاکستان نے، اس کا ٹائم، اس کی لوکیشن، اس کا جو وہاں پہ جو ڈیمیجز اکر ہوئے ہیں، جو کچھ اس کے نقصانات کیے ہیں، وہ تمام کے تمام نقصانات پاکستان نے کھلے طور سے تصویروں کے ساتھ. ان کی انڈیا کی جو سپوکس پرسن ہے کرنل صوفیہ قریشی نے، اس نے بھی یہ اس کا اعتراف کیا. اور جب ہم نے سارا کچھ کر دیا، برہموس میزائل کا ذخیرہ ہم نے انڈیا کا تباہ کیا. برہموس بہت ہی قیمتی میزائل ہے، اس کا ذخیرہ ہم نے تباہ کیا. مجھے انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کا یہ بیان یاد آتا ہے. ان چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میری چھاتی جو ہے 56 انچ کی ہے، اور 56 انچ کی چھاتی کو ہم نے 56 ملی میٹر کے اندر بنا کے رکھ دیا اس کو. ٹھیک ہے، 56 ملی میٹر، 56 انچ کی چھاتی کو ہم نے 56 ملی میٹر تک اس کو محدود کر کے رکھ دیا ہے. اور امریکہ کے نائب صدر نے، اب ساری کہانی یہ چل رہی تھی کہ انڈیا کو اور پاکستان کی جنگ میں پورے ویسٹ کو یہ توقع تھی کہ پاکستان ہارے گا، پاکستان کی پٹائی ہوگی دبا کے، پاکستان کو ہم ناک رگڑتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن جب الحمدللہ اس ساری کے سارا گیم الٹی ہے، اس الٹنے سے پہلے امریکہ کا نائب صدر نے، جس نے پچھلے دنوں انڈیا کا دورہ کیا تھا، اس کی یہ بیان ہمارے پاس پورے اخبارات میں رپورٹ ہوا کہ ہمیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر چند گھنٹے کے بعد وہی نائب صدر امریکہ کا وہ انڈیا میں اور پاکستان میں مذاکرات کر رہا تھا انڈیا کی ریکویسٹ پر. رات پاکستان کے DGISPR نے بار بار کہا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ پاکستان کی درخواست نے نہیں کی ہے، یہ انڈیا نے درخواست کی ہے کہ جنگ بندی کرائی جائے. تو انڈیا کی درخواست کے اوپر وہی وائس پریزیڈنٹ جو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ، پاکستان کی جنگ کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. انڈیا کو ذلت آمیز شکست سے بچانے کے لیے
ہماری ہمدردی میں نہیں. آئی ایم سوری ٹو سے میرے الفاظ کہیں شاید زیادہ سخت جا رہے ہوں، لیکن اس نے انڈیا کو ذلت آمیز شخصی شکست سے بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ آپ انڈیا کو جو نا یہ جنگ جو نا اس کے اوپر سیز فائر کے اوپر آئیں. انڈیا کی اسپوکس پرسن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس نے پھر یہ سب کچھ، جب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی ٹون کبھی بھی ہمارے ساتھ فرینڈلی نہیں رہی ہے، وہ ہمیں ہمیشہ حقارت کے ساتھ دیکھتا رہا ہے، اپنے آپ کو ایک ریجنل سپر پاور کے درجے پہ رکھ کے وہ ہمارے ساتھ بات کرتا تھا. وہ شی یوز ٹو لک ڈاؤن اپون اس. تو پھر اس نے کہا کہ کنس صوفیہ نے کہا کہ بھارت تناؤ نہیں چاہتا، اور پاکستان کی جو زمینی افواج ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اتنے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نیست و نابود کیا، ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو نیست و نابود کیا، ان کی پوسٹوں کو نیست و نابود کیا، اور یہاں تک کہ ان کی پوسٹوں پہ سفید جھنڈے لہرانے شروع ہو گئے. سفید جھنڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہمارے پر مزید جو ہے نا وہ گولہ باری مت کریں. آپ پاکستان نے ان کو ناک چنے چبوائے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے. ہمارا تو یہ دیا ہوا مشن ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ قتال اور ظلم کے اندر بڑا فرق ہے. قتال وہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ مشرک جو ہیں آپ کے ساتھ آ کے جنگ کے اوپر آپ پر مسلط کر دیں، آپ پر طاری کر دیں، تو پھر مسلمان جو ہے وہ قتال کے لیے نکلے. اور ان کی چالیں جو تھی قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور وہ تدبیر کرتے ہیں، جیسی بھی تدبیر کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اور ہم تدبیر کرتے ہیں، اور سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر جو ہے ان کی ہمیں انوالو کرنے کی، پہلگام سے اس نے شروع کیا تھا یہ سفر، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے لپیٹ کے اور ہمیں دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کی خاک آلود کر دیا اس کی ناک کو، اور اس کو ناک چنے چبوائے ہیں اس سارے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ کی جو چال تھی، اللہ تعالیٰ کا جو تدبیر تھی، وہ یعنی اس پر حاوی رہ کے رہی، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اگر تم میدان میں جنگ میں کھڑے رہو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیجوں گا، اور اگر کفار تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے تو میں 5000 نشاندار فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 5000 نشاندار فرشتے اپنی مدد کے لیے ہمارے لیے بھیجے. وہ کسی نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو وہ تو ہمیشہ کے زمانے کے لیے جو ہے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان پوری قوت ایمانی کے ساتھ کھڑے ہو کر کفار کے سامنے جائیں گے. ہمارے سپہ سالار نے بہت اچھا کام کیا، اس نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بنیان مرصوص والی آیت پڑھی، اور اس کے بعد اس نے اٹیک کا حکم دیا. ایک طرح سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میدان بدر والی سنت تھی اس سنت کو اس نے زندہ کیا ہے. سید عاصم منیر نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کی سنت کو زندہ کرو گے تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سنت کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ ابلیس جو تھا، مودی ابلیس، اس کو سہارا تھا یورپ کی مشینوں کا، اس کو رافیل کا سہارا تھا، اس کو S-400 کا سہارا تھا، اس کو برہموس کا سہارا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا، اس کے سارے اسلحہ خانے آگ میں جلتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ خاک ہو گئے ہیں سارے کے سارے. ڈیلی ٹیلی گراف نے یہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، اس نے لکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اٹ از دی
अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज, एक बहुत बड़ा एजाज है माशाल्लाह कि आसमानों का अनडिस्प्यूटेड जो है वो बादशाह है उसकी। तो पाकिस्तान एयर फोर्स का किरदार जो है वो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ में हमेशा याद रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी विक्ट्री स्पीच जो कल वो की थी उसमें उसने कहा था कि गैरत की फतह हुई है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और मैं इसलिए इस अखबार को लेकर आया हूँ और इसके लिए मैं दिलावर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैंने तमाम अखबारात का मुताला किया है, आप सब ने भी किया होगा। ये पाकिस्तान का बेस्ट अखबार 10 मई का जो है वो ये वाला था। मैंने इसीलिए इसको फ़ख्र समझा और मैंने फ़ख्र के साथ इसको फ्रेम करा के यहाँ पे रखा है। इसको हम अपने दफ्तर के अंदर एक फ़ख्र के इस्तारे के तौर पर हम इसको यहाँ पे रखेंगे। जितना शानदार तरीके से दिलावर साहब ने इसको बनाया, मेहनत की और पता नहीं किस किस मशवरे के बाद फिर वो यहाँ पे इन्होंने इस सूरत में यहाँ पे पेश किया। सबके मशवरे से सारे का सारा। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एमडी साहबा भी ऑफ कोर्स उसमें शामिल थी। और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि गैरत की फतह हुई है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गैरत बड़ी चीज़ है जहान तगुदौ में, गैरत बड़ी चीज़ है जहान तगुदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। वो आपने देख लिया कि हम दरवेशों को वो ताज पहना दिया है, जो दारा का जो ताज था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के सर के ऊपर, हमारी कौम के एक एक फ़र्द के ऊपर वो इज़्ज़त का ताज जो है वो रखा गया है। और यहाँ पे मैं अपने एक पायलट का जिक्र ज़रूर करूँगा। हमारे मसीही भाई पायलट ने, क्या नाम है जी उनका, कामरान मसीह, ठीक है, कामरान मसीह ने इंडिया के अंदर जाके उनका एयर बेस को तबाह और बर्बाद किया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि हमारे मसीही भाइयों ने पाकिस्तान की हिफाजत की है। इससे पहले वो सीसल चौधरी जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए। और फिर इसके बाद बेशुमार लोग अभी जिनके मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं। मेरी अपनी यूनिट में मेजर मिल्टन गॉडविन शम्स उनका नाम था, मिल्टन गॉडविन। और फिर उसके बाद एक और उनके भाई थे फ़ौज के अंदर, उन्होंने भी 71 की जंग में हिस्सा लिया और अपने आप को वो किया। तो हमारी एयर फोर्स का जहाँ पे एयर चीफ ने बहुत शानदार कारनामे सर अंजाम दिए, जहाँ पे वो एयर वाइस मार्शल जो इस पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, औरंगज़ेब, एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब, वो सारी प्लानिंग के पीछे मौजूद थे माशाल्लाह। और साथ में ये हमारे जो पायलट थे, क्या नाम, कामरान मसीह। तो आप देखें अपने मुल्क के लिए वो अपनी वहाँ पे गए हैं, उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा मुल्क जो है वो मेरे लिए सबसे अहम है। और सबसे शानदार जो काम किया है वो इन्होंने किया है। तो हम सब ने मिलके इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है और हमने सब ने मिलके हिफाजत की है, हमने करके दिखाया है। पाकिस्तान के मीडिया की तारीफ हुई है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के मीडिया ने इंडिया के मीडिया को खाक में मिला के रख दिया, उसकी सारी अकड़ फूंक जो है वो निकाल के रख दी है। पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर हमारे जो अखबारात हैं और उसके बाद हमारे जितने भी वॉलंटियर नौजवानों ने, उन्होंने साइबर वार में, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि गूगल का जो सरबराह है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़रखेज़ दिमाग समझा जाता है आईटी के अंदर, वो एक हिंदू है। उनकी सारी ज़रखेज़ दिमागी हमने खाक में मिला के रख दिया है। पाकिस्तान के नौजवानों ने साइबर अटैक किए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना जो था अकाउंट जो है वो हैक किया है और उनकी जितनी वो थी दिफाई तनसीबात का हैक किया है। इंडिया की 70% बिजली पाकिस्तान ने बंद करके रख दी। मुझे आप बताएं, आपके में से किसी का एक बल्ब भी कहीं फ्यूज़ हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बल्ब भी फ्यूज़ नहीं हुआ। और इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब
42 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی 70% بجلی کو پاکستان کے نوجوانوں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلح افواج کے جغرافیائی سرحدوں کے محافظ پاکستان کی فوج ہے، اور مسلح افواج کی رمیزہ مجید نظامی کی قیادت میں نوائب وقت نے نظریاتی جو محافظ ہے اس نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ اور ایک بات اور میں کہوں گا کہ جس ٹینک پر کھڑے ہو کے سید عاصم منیر نے انڈیا کو للکارا تھا، یہ وہ ٹینک ہے جس کے لیے ہمارے سپہ سالار، نظریاتی سرحدوں کے سپہ سالار، میں ایک لفظ آج استعمال کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک نئی ٹائٹل دے رہا ہوں، اس سے پہلے امام صحافت کہا جاتا تھا ان کو، لیکن آج میں ان کو کہوں گا کہ نظریاتی سرحدوں کے سپہ سالار اعظم مجید نظامی نے یہ بات کہی تھی کہ میں انڈیا جاؤں گا تو میں پاکستان کے ٹینک پہ بیٹھ کے جاؤں گا۔ عاصم منیر نے جس ٹینک پہ کھڑے ہو کے انڈیا کو للکارا ہے، اس ٹینک پہ مجید نظامی نے کہا تھا میں اس ٹینک کے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا۔ اور الحمدللہ وہ انڈیا کا غرور ہم نے جو ہے نا وہ پارا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے، تم ڈھونڈو گے تمہارا غرور کہاں پہ چلا گیا ہے، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ اور پھر وہ ایک شاعر نے کہا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور 100 بار جو اس نے امتحان کیا ہے وہ کب سے کہاں تک کیا ہے؟ بدر و حنین سے لے کے خیبر تک اس نے امتحان لیا ہے ہمارا۔ بدر سے شروع کیا، حنین پہ ختم کیا، خیبر کے اوپر اس نے آ کے کیا۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ بدر و حنین سے خیبر تک کے فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وارث سید عاصم منیر کی شیر کی طرح چنگھارتی قیادت نے اپنی جنگی برتری کی دھاک بٹائی ہے، اور جسے بھارت جیسے دشمن کو ناک دگڑنے پر مجبور کیا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے وہ ہمارے دریاؤں کا پانی بند کر رہا ہے۔ اور بھائی ہمارے تو دل دریا ہیں، ہماری تو چنگھار سے تمہارے جو دشمنوں کے دل ہیں وہ دہل جائیں، تم دریا بند کرنے کی باتیں کرتے ہو، ہم تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، ہم تمہاری نرخرے کسی یہاں سے تمہیں پکڑ لیں گے، تم بنا کے دیکھو کچھ چیز، اتنی جلدی نہیں بنتا۔ اور آج میں بڑا کھلم کھلا بتا رہا ہوں، نیوکلر وار کے علاوہ، صرف نیوکلر وار کے علاوہ پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے، یہ میں لیول ہے۔ آج کل 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو ہم نے صرف ایک لیول فتح 1 اور فتح 2 چلایا تھا صرف۔ ابھی تو وہ میں فارسی کا ایک شعر پڑھوں گا، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے، نہیں تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس نے کہا کہ گماں مبر، گماں مبر کے تمام شد کار پیر مغاں، گماں مبر کے تمام شد کار پیر مغاں، ہزار بادہ ناخردہ در رگ طاقست۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اس بڈھا پیر مغاں جو ہے نا اس کا کام مک گیا، ٹھپ گیا ہے، اس کا کام ختم ہو گیا ہے پیر مغاں کا۔ ابھی تو ہزاروں شرابیں ایسی پڑی ہیں اوپر طاق میں، الماری میں، جن کے ہم نے ڈھکنے بھی نہیں کھولے۔ ابھی تو پاکستان نے ڈھکنے نہیں کھولے اپنی صلاحیتوں کے۔ تو 10% کے بعد اگر انڈیا 10% سے کم کے اوپر اس کو ناک رگڑنے پر آ گیا ہے، امریکہ کو بیچ میں کودنا پڑا ہے، ٹرمپ کو بیچ میں کودنا پڑا ہے، تو باقی کی 90% جب صلاحیت پاکستان استعمال کرے گا، نیوکلر کو چھوڑ کر، میں پھر بار بار کہتا ہوں، نیوکلر کو چھوڑ کر، تو انڈیا نہیں صرف بلکہ انڈیا کے ساتھ کے سب ملک جو ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی جنگ انڈیا اور پاکستان کی ہوئی ہے، اور غرق کر دیا اس نے، بیڑا غرق کر دیا فرانس کا،
فرانس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس نے S-400 کا جو نظام تھا وہ جو $1.5 بلین کا اس نے جہاں سے بھی لیا تھا, اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے ڈرون لیے تھے اسرائیل سے, وہ اسرائیل کے ڈرون ایک دہشت کا نشان بنے تھے. آپ کے سامنے, آپ کے گلی محلوں میں یہاں پہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گلی محلوں کے اندر وہ ڈرون گرتے ہوئے دیکھے ہیں. انہوں نے ایک ایک ڈرون ایسے مارا ہے جیسے آپ چڑیا کو مارتے ہیں یا کوے کو مارتے ہیں, پٹاخے کی طرح سے. تو الحمدللہ ہمارے ہاں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے فوج میں جب کورٹ مارشل ہوتا ہے نا کسی, چونکہ پروسیڈنگ ساری انگلش میں لکھی جاتی ہے, تو انگلش میں لکھنے کے بعد جو سامنے بیچارہ سپاہی ہوتا ہے تو اس کو تو سمجھ نہیں آتی کہ میں انگریزی میں کیا ہے, تو پھر اس کو ترجمہ کر کے بتایا جاتا ہے. اور ترجمہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کچھ پنشمنٹ ملی ہے. تو سمجھ آ گئی آپ کو, کیونکہ وہ جس زبان کو وہ سمجھتا ہے اس زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سمجھ آ گئی آپ کو, وہ کہتے ہیں جی ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو میں وہ آج وہ سینٹنس دہراؤں گا. The accused has been told in the language he understands and signs it as correct. In the language India understands. ہم نے اس لینگویج میں اس کو بتا دیا ہے, جو اس کو لینگویج سمجھ آتی ہے نا. مجھے ابھی بھی وہ یاد آ رہا ہے, قاضی حسین احمد مرحوم, انہوں نے کہا تھا کہ ہندو جو ہے وہ مذمت سے نہیں, وہ مرمت سے سیدھا سمجھے گا. یہ ان کے الفاظ سے قاضی حسین آسی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے سب سے بڑے بزرگ رہنما ہیں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک نعرہ تھا پکا ان کا کہ ہندو مذمت سے نہیں بلکہ مرمت سے وہ جو ہے نا اس کو سمجھ آئے گی. پاکستان کے اوپر بہت بڑا داغ لگا ہوا تھا. انڈیا دندناتا پھرتا تھا اس خطے میں, اس خطے کی سپر پاور بننا چاہتا تھا, بنا ہوا تھا. اور پاکستان کے ساتھ جب وہ کسی بات چیت کرتا تھا تو ایسی بے اتنائی کے ساتھ بات کرتا تھا جیسے ایک بڑے کمتر کے ساتھ. پاکستان نے ہمیشہ صبر سے اور تحمل سے کام لیا, اور پاکستان نے کہا کہ دیکھیں ہمارا صبر مت آزمائیں, ہمارے تحمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ سٹیٹمنٹ میں نے 50 دفعہ پڑھی ہوگی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, کہ ہماری خاموشی کو, ہمارے تحمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اور پھر DGI-SPR نے کہا تھا نو یو ویٹ فار آر ریئیکشن. یہ الفاظ تھے DGI-SPR کے, نو یو ویٹ فار آر ریئیکشن. اور پھر ہم نے وہ اس کو بتایا کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہے. میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گا ہمارے دوستوں کا, ترکی کا, آذربائیجان کا, چائنا کا. ہمارا آئرن بردر سب سے زیادہ جو ہے وہ چائنا کا, اور مجھے یہ بھی فخر ہے. اور ایک بڑا حسین اتفاق ہے, آج 12 مئی ہے, اور آج سے 6 سال پہلے جب سندھو صاحب نے اور میں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ لکھنا شروع کیا تھا تو ہمارا پہلا پرچہ 12 مئی کو نکلا تھا. آج اس کی سالگرہ بھی ہے. 12 مئی کو ہم نے یہ نکالا تھا, اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جی, اسی لیے 2 کے 1 نظر آ تو 12 مئی 2019 کو ہم نے اس کو شروع کیا. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کے میڈیا میں سے نوائے وقت واحد میڈیا ہے جس نے چائنا کے تمام تر دنیا کے اندر ہونے والے جتنی بھی انسانی ڈیولپمنٹ ہے اس کو صرف اور صرف نوائے وقت نے اس کو آشکارا کیا, اس نے دنیا کو پہنچایا. اور میں آپ کو پھر مزید بتاتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب میں چائنا گیا تھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے موقع پہ, تو پاکستان سے صرف ایک مجھے بلایا تھا انہوں نے, ہر ملک سے ایک ایک آدمی بلایا تھا, تو ایک مجھے بلایا تھا. اور وہاں پہ 26 ملکوں کے لوگ اکٹھے تھے, اور 26 ملکوں کے لوگوں کو میں نے جب اپنی یہ ساری کی ساری کارروائی بتائی کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں, تو پھر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے ملک میں سے 26 ملکوں میں سے کوئی ایک ملک ایسا ہے جو اس کے اوپر لکھ رہا ہو؟ تو سب نے کہا تھا نہیں. تو وہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ 26 ملکوں میں سے صرف پاکستان ایک ملک ہے جو یہ کام کر رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا. اور 26 ملک تو وہ ہیں جن کا انڈیا کے ساتھ کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, کچھ دلچسپی ان کی شامل ہے.
تو دلچسپی رکھنے والوں نے اگر نہیں کچھ لکھا باقی لوگوں نے، تو جو بغیر دلچسپی والے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوگا. تو میں یہ ایزیوم کرنے میں ایک بڑا یعنی کہ صحیح ایزیوم کر رہا ہوں اس بات کو، حق بجانب ہوں اس بات کے اوپر کہ پوری دنیا میں صرف نوائے وقت جو ہے اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اوپر پچھلے 7واں سال شروع ہو گیا ہے ہمارا. جن کو نیند آ رہی ہے وہ تھوڑا سا اس پہ بھی کلیئر وہ تو نوائے وقت واحد اخبار ہے جس نے کہ پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے، اور ہم نے چائنا کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے. اور چائنیز نے صرف یہی نہیں، اور میں اس بات کے لیے بے حد مشکور اور ممنون ہوں میڈم رمیزہ مجید نظامی کا. جب میں نے ان کو یہ آئیڈیا پیش کیا میرے یہاں پہ آنے کے بعد، کوئی پہلی جو ملاقات ہوئی جس دن میں آیا تھا اس کے بعد جو پہلی ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا میڈم ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم سی پیک وغیرہ کے اوپر لکھیں. تو انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، اور جب میں نے ان سے کہا نا کہ فلاں اخبار میں تو اتنی بڑی ٹیم ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، تو انہوں نے کہا اتنی بڑی ٹیم تو ہم نہیں کر سکتے. میں کہا مجھے صرف ایک بندہ دے دیں، ایک آدمی بس. تو میری خوش قسمتی کہ میرے وہ ایک آدمی جو ہے وہ سندھو صاحب میرے سامنے. اور نوائرہ کی خوش قسمتی ایک آدمی بھی پوری ٹیم ہے. ہاں ایک آدمی پوری ٹیم ہے. اور یہ اسی دن چائنا سے واپس آئے تھے، اور چائنا سے ابھی تازہ وہ جو چائنیز جو کچھ کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں وہ ابھی تک ان کے پیٹ میں موجود تھا. ٹھیک ہے، تو یہ میرے ساتھ آگے شامل ہو گئے. اور یقین کرے وہ ایک بڑی کہانی تھی. ہم نے سوچا یار ہم نے اتنا بڑا کام لے لیا ہے، کیسے کریں گے ہم گھنٹوں بیٹھ کے اس کے اوپر سوچتے رہے. تو ہم نے کہا اچھا تھوڑا سا ہمارے ذہن میں خاکہ سا آیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا اس کو پہلا سینٹنس کیا لکھیں. اب یقین کر کے پہلے سینٹنس کے لیے ہم بہت دیر تک سوچتے رہے کہ کیا پہلا سینٹنس ہو. وہ ایک پہلا سینٹنس، اور آج 73ویں 74 مہینے ہو گئے ہمیں لکھتے ہوئے. 74 مہینے اس پہ بھی کلیئر ہم نے الحمدللہ نوائے وقت کا جو پرچم ہے وہ بھی بلند کیا ہے الحمدللہ. اور ہم مشکور ہیں اپنے آئرن بردر چین کے انتہائی شدت کے ساتھ کہ اس نے ہمارا ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اور صرف یہی نہیں، یہ ریسیپروکل بھی ہوا ہے. چائنا کے جو طیارے جن کو وہ اپنی مارکیٹنگ کے، ہمارے ہیڈ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹنگ کرنے میں اپنے طیاروں کی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگنا تھا، وہ 5 گھنٹے کے اندر ہم نے دنیا میں سب سے پاپولر ترین طیارہ بنا کے پیش کر دیا. اس سے زیادہ مارکیٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی. تو میں بلکہ مارکیٹنگ والوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس بات سے سیکھیں کہ مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی کوئی اس قسم کا ابھی کوئی وہ فتح 1 جو ہے نا وہ چلائیں گے کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرف نوائے وقت کی مانگ ہوگی. دیکھیں ایک بات میں بھی کہوں گا، میں نے بڑی مدت کے بعد دیکھا ہے کہ پاکستان کی فوج کے اوپر لوگوں نے پھول برسائے ہیں. ٹھیک، بڑی بدقسمتی رہی پچھلے دنوں میں، بہت عرصے میں کوئی فوج کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. فوج کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جی ہمارا بجٹ کھا گئے. کدھر ہے ہمارا بجٹ اگر ہے کھاتے ہیں تو پھر کچھ کر کے دکھائیں. مخصوص مطلب یہ کچھ لوگوں کا یہ تھا. تو ہمیں جب موقع ملا ہے ہم نے اپنی برف دکھا دی ہے کہ لو جناب، پشتو میں کہتے ہیں دا گز دا میدان. گھوڑے کا نا میدان میں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، فوج نے اپنی پوری کی پوری، اور فوج میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 27 سال فوج میں گزارے ہیں. میرے 2 بیٹے اس وقت فوج میں دشمن کے ساتھ نمبرداد میں آئی بال ٹو آئی بال. ٹھیک ہے، تو مجھے فوج کے ساتھ جو محبت کا ایک وہ مخصوص میرا جو ایک وہ ہے وہ حق ہے میرے لیے. تو پاکستان نے پوری دنیا سے، آپ نے بڑی دفعہ وہ دیکھی ہوگی، کلپ دیکھا ہوگا کہ
پاکستان دنیا کی سب سے بہترین خفیہ ایجنسی کون سی ہے؟ وہ 10 9 فلاں 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 کرتے کرتے اس کے پہلے نمبر پر ISI کا نام آتا ہے. بلا شبہ ISI دنیا کی پہلی وہ ہے انٹیلیجنس ایجنسی. اس کے بعد دنیا کی بہترین فوج آپ کی فوج نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا. اس وقت یورپ سارے کا سارا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. اس کا غرور، اس کا تکبر ہم نے خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے. میں نے 1965 وار دیکھی، آصف صاحب نے بھی دیکھی، یہ بھی ینگ ہوں گے، 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتے ہوں گے، 6ٹھی 7ویں کلاس میں. ہم نے وہ بچپن میں دیکھی. آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی دیکھی. عابد نذیر صاحب نے ہمیں لڑی بھی ہے. اچھا، تو ہم نے وہ وقت دیکھا تھا جب فوجیوں کو وہ پھول پہنائے جاتے تھے، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے تھے. پھر اس کے بعد کچھ وقفہ ایسا آیا جب فوج کے لیے وہ جذبات جو تھے وہ تھوڑے سے کچھ کم ہوئے. لیکن کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ جہاں جہاں سے فوجی گزر رہے تھے ان کے اوپر گل پاشی ہو رہی تھی، ان کو مٹھائیاں کھلائی جا رہی تھیں. پورے پاکستان میں مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی انشاءاللہ کیک کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کا سارا تھا. آپ دنیا کی بہترین فوج ہیں، آپ دنیا کی بہترین ISI ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، میری آپ سے ایک درخواست ہے، کیا ہم دنیا کی بہترین قوم بن سکتے ہیں؟ ہم دنیا کی بہترین قوم بن کے دکھا دیں. جو مشکل کام تھا وہ فوج نے کیا ہے، جانیں فوج نے دی ہیں. فضاؤں کے اندر گئے ہیں تو ہمارے مسیحی بھائی وہاں پہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے گئے ہیں. جانے سے پہلے آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا انہوں نے وصیت لکھ دی ہے، وصیت لکھ کر گئے ہیں کہ وہ شہید ہونے کے لیے گئے ہیں. الحمدللہ وہ خیریت کے ساتھ واپس آئے ہیں، غازی بن کے واپس آئے ہیں. تو مشکل کام انہوں نے کر دیے جنہوں نے وردی پہنی ہے. ہم جو ہیں تمام پائلٹوں نے، نیوی نے بہت زبردست کام کیا، انڈیا کی نیوی کو روکے رکھا. مسلح افواج جو تھی، زمینی افواج جو تھیں، انہوں نے انڈیا کو کہیں آگے سے بڑھنے نہیں دیا. اور اس کے بعد مشکل کام انہوں نے کیے. میں آپ سے آسان کام مانگ رہا ہوں. میں کہتا ہوں اس وقت ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ لیڈرشپ آگے آئے اور پاکستان کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہمارے اندر نم موجود ہے. تو ہم زرخیز بن سکتے ہیں. اور کیا کریں کہ ہم اپنی خامیوں کو دور کریں، بطور قوم اپنی خامیوں کو دور کریں. میں آپ سے مشکل کام نہیں مانگ رہا، میں آسان ترین کام مانگ رہا ہوں. آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ آسان ترین کام جس حال میں آپ بیٹھے ہیں اسی حال میں کر سکتے ہیں. تیار ہیں؟ بعض اوقات ایک چھوٹی سی جمعیت نے، قرآن مجید کہتا ہے چھوٹی سی جمعیت نے بہت بڑی بڑی چیزوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یہ لوگ چند، یہ چھت کے نیچے رہنے والے لوگ اگر میرے ساتھ مل کے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی خامیوں کو دور کریں گے، آپ یقین کریں میری امیدوں کے چراغ روشن ہوئے ہیں. میں بڑا پیسیمسٹک ہو گیا تھا، میں ساری زندگی آپٹیمسٹک رہا ہوں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں پیسیمسٹک ہو گیا تھا کہ نہیں، اس قوم سے کچھ نہیں ہو سکتا. اب میری امیدوں کے چراغ دوبارہ روشن ہوئے ہیں. مجھے ایک روشنی نظر آئی ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ بڑے بڑے کام نہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے کام کیا ہیں؟ ہم آج سے عہد کریں کہ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے. مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. ہم یہ عہد کریں کہ ہم گلیوں، سڑکوں، عوامی مقامات پر کوڑا نہیں پھینکیں گے. کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم صفائی رکھیں گے اپنے ارد گرد کے ماحول کی، دفتر کی، گھر کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی. ہم ملاوٹ نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتہ یہاں پہ کوئی ایسا کہ کسی کی شام کو اگر دودھ کی دکان ہے جا کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کہے کہ نہیں ہم ملاوٹ نہیں کریں گے. آج کے بعد من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے.
مسکرانا آپ کے تو دین نے کہا، مذہب نے کہا، آپ کے نبی نے کہا کہ مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے. ہم خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے، ہم معمولی سی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، معمولی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ میں کام سارے آسان بتا رہا ہوں. میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جا کے ہلواڑا کے ہوائی اڈے پہ جا کے بم گرا کے آؤ. نو، یہ وہ کام ہے جو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ بددیانتی نہیں کریں گے، کسی بھی طرح کی بددیانتی. قسم کھا لیں کہ آج کے بعد میں بددیانتی نہیں کروں گا. اپنی جاب کے ساتھ نہیں کروں گا، اپنے معاشرے کے ساتھ نہیں کروں گا. ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ہم ناجائز منافع نہیں کمائیں گے، ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اسلام نے جو آپ کو کہا ہے نا، یہ دنیا کا بہترین نظام ہے ہر چیز کے معاملے میں. میں صبح جب بھی اٹھ کے وضو کرتا ہوں، آپ یقین کریں میں سوچتا ہوں کہ کیا دنیا کے کسی اور نظام میں صفائی کا یہ قانون دیا ہوا ہے؟ کسی نظام میں نہیں ہے. اور آپ وضو کر لیں، آپ صبح اٹھ کے آپ کی ساری فریش اور آپ کی ساری علائشیں ختم ہو جاتی ہیں صرف ایک وضو کے ساتھ. اور دن میں 5 دفعہ کریں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا کچھ ہوگا. اسلام کے سارے اصول جو ہیں وہ ویسٹ نے جا کے اپنائے ہیں اور اس کے مطابق وہ کرے ہیں. تو جو بھی آپ کو اسلام نے کہا ہے، اور قائد اعظم نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا کہ ہر چیز جو اچھی ہے وہ عین اسلام ہے. اور یہاں پہ میں قائد اعظم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے 1940 سے پہلے اس بات کا یقین محکم کر لیا تھا انہوں نے کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا، علامہ اقبال نے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گریٹ لیڈر ہیں جنہوں نے یہ پیش کیا. سر سید نے پیش کیا، ٹھیک ہے، 2 قوموں کے نظریات کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد اس کو پروان چڑھایا قائد اعظم نے، اپنا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے. اور اس کی آبیاری پچھلے 85 سال سے نوائے وقت کر رہا ہے ایک اخبار. مجھے آپ کسی ایک اور اخبار کا نام دے دیں آپ جو اس نظریے کی آبیاری کر رہا ہو. ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. اور آپ کی تجویز ہے کہ اس پہ قائد اعظم کے احکامات پر شروع ہوا، اس کو مٹیریلائز بھی کر دیا لوگوں کے سامنے. یہ بہت بڑا کام. الحمدللہ اس اخبار کو قائد اعظم کے حکم پر، ان کی خواہش پہ شروع کیا گیا تھا. اور آج ان کا یہ جو کال ہے، ان کا اس کی پیشانی کے اوپر دمکتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس با عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس با عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اور انڈیا کا بہت بڑا الاؤ تھا، اس کے ہتھیاروں کا بہت بڑا الاؤ تھا، اس کا برہموس تھا، اس کا S-400 تھا، اس کا اسرائیلی جو وہ تھے ڈرون تھے وہ تھا، ان کا ذخیرہ تھا. اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اسلحہ خانہ میں ہے. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ انڈیا کے اسلحہ خانہ میں اتنا کچھ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ نہیں 100 لاکھ دفعہ سوچے گا. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ پاکستان تھا جو اس کی آتش نمرود میں کود پڑا. اور عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی پورا ویسٹ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے یہ پاکستان نے کیا کر دیا. میں اسی کے ساتھ آپ کی اس کو IT کے لوگ، نیوز روم کے لوگ، اس تمام ہمارا جو اس تمام جو سلسلہ چلتا رہا جس میں یہ اتنا خوبصورت، میں نے تو اس کو فریم کروا لیا ہے، مستقل 2 فریم کروائے میں نے کہ یہ میرے سر کا تاج ہے یہ اس دن کا اخبار. مگر اس کو یہ شکل لانے میں صرف نیوز روم نہیں ہے بلکہ ساتھ IT ہے، پتہ نہیں کدھر ہے اپنا پیج میکر ہے، کیسر صاحب کی پوری فوج جو ہے وہ پیج میکر ہے، پریس والے ہیں، ہیلپر ہیں ہمارے. اس میں حتیٰ کہ آخر میں جا کے جو ہاکر ہے جس نے جا کے ڈیلیور کیا ہے
اور آپ تمام لوگ جو ہیں بلال صاحب جو ہیں وہ ان کو لے کر آئے ہیں اپنی تمام، اس میں وہ بھی لگے ہیں، اشتہار بھی لگے ہیں اسی دن کے اخبار کے اندر، سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے الحمدللہ۔ یہ مارکا صرف فوج نے نہیں مارا، نوائے وقت نے بھی یہ مارکا جو ہے نا سر انجام دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوائے وقت بہت بڑی جو ہے وہ تعریف کا حقدار ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے کامیابیوں کے ساتھ نوازتا رہے۔ میڈم رمیزہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے، ان کا بڑا قائدانہ کردار ہے۔ انہوں نے مجید نظامی صاحب کی جو وہ تھی وراثت، اس وراثت کو اسی طرح سے لے کے آگے چلی ہیں وہ۔ یہ وراثت کا ثبوت آپ کے سامنے یہ فریم پڑا ہوا ہے۔ یہ وراثت اس نے بغیر کسی جھجک کے انہوں نے سارا کچھ انڈیا کے سامنے پورا اپنا سینہ تان کے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ، تو یہ ان کی قیادت کو بھی بہت بڑا خراج عقیدت ہے۔ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا کسی بات کے اوپر، ہم کسی سے ڈرے نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے ہماری مسلح افواج جغرافیائی سرحدوں کی محافظ کسی طرح سے نہیں ڈری ہے، نظریاتی سرحدوں کی محافظ نوائے وقت بھی ہے، وہ کبھی نہیں ڈرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔